زیادہ تعداد ان لوگوں کی جو غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں وہ آخرت پر اور خدا پر اور جزا اور سزا پر، جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی جو متوسط ذہانت کے اور جو کم ذہانت کے لوگ ہیں ان کی زیادہ تعداد آخرت پر ایمان رکھتی ہے. تو کیا ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ میں جو اعلیٰ ترین ذہانتیں ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں، وہ یہودیوں میں ہوں، وہ مسیحیوں میں ہوں، وہ تو خدا اور آخرت کو ماننے والے لوگوں کے انٹیلیجنس کوشنٹ کو میئر کیا جاتا ہے. میئر کرنے کے تو آپ کے اپنے زاویے ہوں گے نا. مثال کے طور پر مجھے اگر کسی کاروبار کے لیے لوگوں کی انٹیلیجنس دیکھنی ہے تو اور طرح سے میئر کروں گا، مجھے فلسفیانہ مباحث کے لیے دیکھنی ہے تو اور طرح سے اس کا جائزہ لوں گا. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اوسط درجے کی ذہانت کیا ہوتی ہے کس معاملے میں. بالکل ممکن ہے کہ مجھ سے آپ اگر یہ کہیں کہ میں کوئی فلسفے کی چیز پڑھوں اور سمجھوں، میں کوئی تاریخ اور ادب کی چیز پڑھوں اور سمجھوں، تو آپ مجھے ذہین آدمی مان لیں، اور مجھے آپ 2 گز کپڑے کی قیمت نکالنے کے لیے حساب کتاب کرنے کے لیے کہیں تو بالکل ناکام ہو جاؤں، تو آپ میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں گے کہ یہ تو بالکل غبی آدمی. اس وجہ سے ذہانت کے کیا معیارات ہیں؟ ذہانت کے معیارات کو قدرت کے نظام میں دیکھنا چاہیے، اور قدرت کے نظام میں اس کا ظہور ہوا ہے. اقبال میں ہوا ہے، غالب میں ہوا ہے، فردوسی میں ہوا ہے، ہمارے ہاں کے بڑے بڑے حکماء میں ہوا ہے، غزالی میں ہوا ہے، ابن تیمیہ میں ہوا ہے، ابن رشد میں ہوا ہے، کانٹ میں ہوا ہے، ہیگل میں ہوا ہے، سقراط میں ہوا ہے، افلاطون میں ہوا ہے. ان لوگوں میں سے کس نے ان حقائق کا انکار کیا؟